اچھا ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہیومن رائٹس نا. ہیومن رائٹس کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہر انسان کے حقوق کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے. قرآن جو ہے بات کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سلیو نہیں بنانا ہے. قرآن بات کرتا ہے کہ آپ کی مدد کی آپ کے ساتھ کس طرح آپ نے اپنی مدد سے بات کرنی ہے اور آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ کسی کے رائٹس کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے سیم جو ہے جو پرائیویٹ اور پبلک اور پرائیویٹ رائٹس ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام اس طرح ایڈریس کرتا ہے. اسلام جو ہے وہ جو دو طرح کے حقوق کو کلاسیفائی کریں اگر ہم تو ہمارے پاس there are two types of rights. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اچھا حقوق اللہ کے اندر تو ہماری ساری عبادات آ جاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور یہ جو ہمارے پاس کرائم اور جیسے جو ہمارے پاس اسلامک لاء کے اندر جو ہیومن رائٹس کی بات ہے یا پھر لوگوں کے ساتھ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے, لوگوں کے حقوق کیا ہے آپ کے اوپر, وہ سارے جو ہے وہ حقوق العباد کے اندر آ جاتے ہیں. اور حقوق العباد جو ہے وہ جنرلی ایڈریس کرتا ہے تمام رائٹس کو. اچھا اور پبلک اور پرائیویٹ رائٹس کو بھی جو ہے ہم حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں سارے. اب اس کے اندر پرائیویٹ رائٹ تو یہ ہے کہ کسی کا رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے اس کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے. سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق اس کے اندر پرائیویٹ رائٹس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے نا کہ آپ نے کبھی بھی کسی کے پرائیویسی آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنی ہے, کسی کے گھر میں بغیر اجازت آپ نے داخل نہیں ہونا ہے, کسی کے گھر میں جو ہے وہ اگر آپ کسی کو باہر سے آواز لگائیں اور کسی کو آپ نے کسی برے نام سے نہیں بلانا ہے, اور ان کے جو ہے کسی بھی انسان کو آپ نے کسی کے بھی رائٹس کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ جو رائٹس آتے ہیں سارے کے سارے حقوق العباد کے اندر آتے ہیں. اور ایون اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب آپ اگر میرے حقوق کی جیسے کہ عبادات کے اندر جیسے ہم کبھی کبھی جو ہے وہ مثال کے طور پر عبادات کے اندر جو ہے وہ فیلئر ہو جاتا ہے, ہم عبادت ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے, کوئی نماز رہ گئی وغیرہ, تو اس کا جو حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس دنیا میں نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ, یعنی قیامت کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر سزا جزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ جو ہم استغفار وغیرہ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ انسان اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن کس چیز کی معافی جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, وہ دو تین چیزیں جو ہے وہ مخصوص ہیں. اب ایک تو سب سے پہلے کہا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی معافی نہیں ہے. اب والدین کا نافرمان یعنی کہ یہ پھر حقوق العباد میں آ گیا. پیرنٹس کے جو رائٹس ہیں یہ حقوق العباد کے اندر آ گئے. اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک ماں باپ خود معاف نہ کریں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا نا. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بات کر دی کہ انسان جب تک اپنی خطاؤں کی معافی ان لوگوں سے نہیں مانگتا جن کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے بارے میں آپ کو معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ خدا ہے, وہ چاہے تو سب کچھ معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس پورا اختیار ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس دنیا جہان کا مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے باوجود بھی انسان کو بالکل کلیئرلی کہتا ہے کہ دیکھو میں جو تم لوگ غلطی کرتے ہو میں سے معاف کر دوں گا, آپ اس سے استغفار کرو میں معاف کروں گا. لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آئے گی, جہاں کسی انسان کے حقوق کی آپ وائلیشن کریں گے, وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. یہ کلیئر بات ہے بالکل. اچھا اب ایک یہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دی بات کہ آپ کسی کے حق کی رائٹس کی جب وائلیشن کریں گے تو اس کی معافی کی جو ہے وہ آپ کوشش انسان سے اسی بندے کے پاس جائیں جس کے رائٹس آپ نے وائلیٹ کی, اس کے رائٹس آپ اس کو ریٹرن کریں, پھر آپ اس سے معافی مانگیں. اگر وہ آپ کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر آپ زیادتی کرتے ہیں کسی انسان سے اور معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور حقوق اللہ کے اندر تو دیکھیں آتی ہیں عبادات ساری کی ساری, اور ایون تمام جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ حقوق العباد کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں.
اچھا پبلک رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو پبلک جو ہے ایٹ لارج آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی سٹی ہے, آپ کے ملک ہے, آپ کی کنٹری ہو گئی. اچھا جب ہم پبلک رائٹس کی بات کرتے ہیں, پبلک وے آ گیا, اس میں راستہ آ گیا, تو اس کے اندر دیکھیں اسلام کے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اگر کوئی راستہ ہے لوگوں کے آنے جانے کے لیے مخصوص ہے تو آپ کو وہاں سے رکاوٹیں ہٹانے کے تک کا ثواب ہے. اور اگر آپ وہاں پر کسی قسم کو ہنڈرنس کریٹ کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈس لائک کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے اندر کلیئرلی کہا ہے کہ آپ کو اپنی آوازیں نیچی رکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چلائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایون بری آواز سب سے کیا کہا ہے کہ سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے. یعنی انسان کو خار دلانے کے لیے یا اس کو جو ہے بچا کہ وہ ان چیزوں سے بچے, ان کو جو ہے سیکیور کرے, اللہ تعالیٰ نے اس ایسے جانور کی مثال لی ہے کہ جس سے آپ لوگ ویسے ہی جو ہے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو جائیں کہ جناب یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں پبلک رائٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے, ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی مینس کسی بھی اسٹیٹ کی جو حکومت ہے وہاں کے لوگوں کی جو آزادی رائے ہے اس کو بھی اسلام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اگر کوئی لوگ جو ہے کسی کی حکومت کو ڈس لائک کرتے ہیں کسی بندے کو, تو اسلام کے اندر ایسا ہے کہ جناب جب بھی کبھی جیسے شروع کے اندر جو ہے وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا اس شروع کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے لیے بھی مجلس شورا بیٹھتی تھی, پھر ووٹنگ ہوتی تھی, اور پھر جو ووٹنگ کے ذریعے جو ہے جس بندے کے زیادہ سب سے ووٹ ہوتے تھے تو اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے ابھی کیا ہے کہ پبلک ایٹ لارج کو, کیونکہ اس وقت دیکھیں نا اتنا سسٹمیٹک نہیں تھا سب کچھ, اب جتنا سسٹمیٹک چیزیں ہو گئی. ابھی جو ہے ہمارے پاس سسٹم ایسا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن بنایا ہوا ہے جہاں پر الیکشن کا پورا شیڈیول دینا, ان چیزوں کو جو ہے گورن کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس ٹائم پہ بھی سب سے زیادہ جو امپورٹینس دی جاتی تھی خلیفہ کو چننے کے لیے, اس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس کا تقوی, اس کی سچائی, ایمانداری سب سے زیادہ جو امپورٹینس ہوتی تھی. اور وہ کتنا جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اس کی نالج کیا ہے, کیا وہ اسٹیٹ کو اسلامک لا کے مطابق چلا سکے گا یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ پہلے سب سے پہلے دیکھی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مجلس شورا جو ہوتی تھی اس ٹائم کی, جس کے اندر سارے کے سارے مجتہدین شامل ہوتے تھے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیٹھ کر اور پھر ڈیسیجن کرتے تھے. اچھا یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے اوور ویو دیا ہے, اب انشاءاللہ اور اس کو تھوڑا ڈیپتھ کے اندر ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ لوگ جو ہے یو آر فری ٹو آسک کوشچن. اور تھوڑا میں ایگزامینیشن کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی ایگزامس کی تیاری کیجیے, کیونکہ ابھی صرف تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بچا ہے, 2 ہفتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, 15 and 16 ویک, یہ ابھی ہمارا 14 ویک چل رہا ہے. اچھا 14 ویک کی سچویشن یہ ہے کہ یہ اب ختم ہونے والا ہے, تو آپ کا ایگزام جو ہے آبجیکٹیو ٹائپ بھی ہو سکتا ہے, اور ایگزام آپ کا شارٹ کوشچن آنسر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے, اور ساتھ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ڈیفینیشنز آپ کی جو ہوگی آبویسلی وہ ساری کی ساری, اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر تھوڑی توجہ دیں گے. ویسے اسلامک جورس کے جو ہے وہ اگر مجھے کہیں سے کوئی سیمپل مل جائے گا تو میں آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کروں گی, اور آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, تیاری کر لیجیے گا. تو ابھی امتحان جو ہوگا آن لائن ہونے کا زیادہ جو ہے چانس ہے, کیونکہ آن لائن ہی ایگزامس کے بارے میں بھی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو کمیٹی ہے یونیورسٹی کی وہ ضرور جلد ڈیسیشن کرے گی, تو سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں آپ کو جو گائیڈ لائنس دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایم سی کیوز ٹائپ کی تیاری کیجیے, شارٹ کوشچن آنسرس کی تیاری کیجیے. اور ابھی لانگ کوشچن آنسر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر لانگ کوشچن آنسرس ہوں گے تو وہ ظاہر obviously آپ کو جو ہے ایک لائک اسائنمنٹ دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ایک کام کریں کہ اٹینڈنس کون لے گا بھائی آج؟ سی آر تو میرے خیال میں آج چھٹی پر ہے آپ کا, تو کون لے گا اٹینڈنس آج؟
हेलो, किया आपने, मुझे बोल रहा था मैं ले रहा हूँ। मैं अच्छा बेटा आपने ले ली फिर अटेंडेंस? मैं 1 मिनट बस ले रहा हूँ। अच्छा आप अटेंडेंस ले लें क्लास की, तो फिर हम जो है क्लास को एंड कर लेते हैं। यस मैम, हो गई अटेंडेंस मैम। अच्छा अटेंडेंस हो गई आप। अब आप ऐसा कीजिएगा, इसको शेयर करिएगा। अच्छा एग्जाम्स के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एग्जाम्स के अंदर एक चीज आप क्लियर रखिएगा जहन में कि जो आपका कोर्स हमने किया है शुरू से लेकर अभी तक वो पूरा इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं है उसमें कोई चीज माइनस हो जाए क्या। तो और एग्जाम आपका जो होगा वो लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह होगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो फिर सर जमर साहब जो है वो उसके फेवर में नहीं है कि आप लोगों से बस जो है हम असाइनमेंट्स ले लें और फिर उसके ऊपर आपको मार्किंग हो। तो एग्जाम्स होंगे, आप ध्यान में रखिए और तैयारी कीजिए एग्जाम्स, ठीक है। और एग्जाम की तैयारी में कोई आपको देखे, हमारी अब वैसे क्लास नहीं होगी ना, ठीक है। फिजिकली क्लास होती है तो मैं आपको रिपीट भी करवा देती हूँ। हमेशा मेरा तरीका यही रहा है कि मैं एक रिपीटिशन की क्लास लेती हूँ। उस रिपीटेशन की क्लास में ओवरऑल हमने जितना भी कोर्स पढ़ा हुआ होता है हम उसमें से कोई भी कहीं से कोई चीज रिपीट करते हैं जिससे बच्चों को जो समझ नहीं आई होती। अब ये होगा कि जो हमारी अपकमिंग क्लास होगी, हमारे एक क्लास के अंदर हम जो है अपना टॉपिक कवर करेंगे और जो हमारी रिमेनिंग जो क्लासेस होंगी आप सबको मैं कह रही हूँ आप सबके सब जो है अपने सारे के सारे कोर्स को थोड़ा रिवाइज कीजिए एक दफा। उसमें से जो जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप एक लिस्ट बना लें, ठीक है। फिर हमारी जो क्लासेस होंगी हम उसके अंदर उन तमाम टॉपिक्स को आप बिना झिझक जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे पहले मैसेज भी करवा सकते हैं अपने सीआर को कहें कि मैंने कोई ये वाले टॉपिक्स बताए हमने पढ़ने, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम की तैयारी आपने करनी करनी। तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ और आप लोग जो है मेहरबानी करके शुरू करें पढ़ना और फिर देखें जो जो चीजें नहीं समझ आ रही है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। और अगर मेरे पास आ जाते हैं कोई एमसीक्यूज मुझे मिल जाते हैं कहीं से कोई सैंपल या फिर मैं बनाती हूँ तो फिर वो हम शेयर करेंगे। तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज उनको भी कर लीजिएगा, उनमें से भी कोई बात नहीं समझ आती तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी हमने जितना कोर्स अब तक कवर किया है उसमें से आपको कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेशक उसको जो है रिवाइज कर लें और शेयर कर लें मुझसे वो टॉपिक्स, फिर हम अपकमिंग वीक में उनको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अच्छा अभी की क्लास हमारी यही खत्म होती है और हमारा टाइम भी मैम जी जी बोले मैम ये मतलब कि जो हमने ऑनलाइन कोर्स में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं की वहां से हम तैयारी करें ना, मतलब इजमा से लेकर हम तैयारी करें ना। नहीं बेटे हमने जो शुरू से पढ़ा है पूरा टोटल आएगा क्योंकि हम इम्तिहान बीच में ले ही नहीं पाए ना, हमारा एग्जाम कब हुआ ही नहीं है। आप लेकिन शुरू से मैम देख लेकिन जी लेकिन मैम वो मिड तो नहीं हुए, लेकिन मैम अब वो जो मिड वाला कोर्स था वो भी हमें इसके साथ ही हाँ वो सारा कोर्स जो है अभी पढ़ना कंप्लीट है। जी जी सारा इंक्लूडेड होगा। लेकिन एज अ ओवरऑल देखे ना लंबे सवालात नहीं होंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर एमसीक्यूज हो सकते हैं, इस तरह का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है। तो आप उसी हवाले लेकिन से मैम देख लें। टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। बेटा आप क्या कर सकते हैं, अभी जाहिर है अगर हमारा मिड हो जाता तो ऑटोमेटिकली इसमें से कुछ टॉपिक्स माइनस हो जाते हैं अगर हमने जो ले लिए होते इम्तिहान। जाहिर है कोई रिपीट तो करती नहीं क्वेश्चंस और वो रिपीट होते भी नहीं। अब हुआ ये है कि हमने वो तो काम किया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, अब हम क्या करें। बहरहाल पूरा ओवरऑल कोर्स है, आप देख लें, कोई अगर मसला हो आप पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आपके साथ आउटलाइन लाइक मतलब जैसे हमारी जो भी हमें अगर मिल जाती है कहीं से कोई सैंपल मिल जाता है पेपर का वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी बिल्कुल, ताकि आप लोगों को ठीक आसानी रहे तैयारी करने में। तो बहरहाल अभी थोड़ा सा आप अच्छा मैम, मेहरबानी करें एक मुझे क्वेश्चन था बताइएगा। मैम क्यास के हवाले से। हाँ हाँ पूछे। मैम क्यास के हवाले से हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर किसी की इनहेरिटेंस में मतलब जायदाद होगी लेकिन अगर वो उसको कत्ल कर देगा मतलब तो उसको इनहेरिटेंस की जायदाद नहीं मिलेगी। जी जी ऐसी कोई एग्जांपल हमने पढ़ी थी। अच्छा मैम, तो यहाँ पर बात एक बैकलिस्ट की बात की गई थी, मतलब कि जो माइनॉरिटीज होती हैं तो मैम उन पर क्यास करके यही वाला मतलब कि कानून अपनाया गया था।
تو میرا سوال یہ تھا کہ میں مائنورٹیز پر بھی آپ کے اسلامک لاز ہی فالو اپ ہوں گے, مطلب نہیں, اس میں ایسا نہیں تھا. اس میں کیا تھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے بالکل وہ ٹاپک تھا کیونکہ ہم پڑھ کے نا ابھی وہ ریپیٹ کر کے ذہن میں ہوتے ہیں سارے ٹاپک. ہاں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ کیس یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے اینسسٹرز کو قتل کر دیتا ہے, جیسے مثال کے طور پر اس کو والد ہیں, والد سے پراپرٹی مل گئی ہے, تو وہ اپنے والد کو ہی اگر قتل کر دیتا ہے پراپرٹی کے لیے, جیسے لوگ مارتے نہیں ہیں پراپرٹی کے لیے ایک دوسرے کو, آپ نے دیکھا ہوگا یہ, اور ریئلٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہ خالی کہانیوں میں نہیں. جی بالکل. ہاں تو اس صورت حال کے اندر اس کو پراپرٹی نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. اور اگر جیسا کہ اسی سیم لا کو ہم نے مائنورٹی کی بات نہیں کی تھی, بلکہ ہم نے بات کی تھی کس کی, کہ اگر کسی کو بائی ول مل گئی ہے پراپرٹی, مثال کے طور پر انہیریٹنس میں تو اس کو نہیں مل رہی, جیسے کوئی چاچا ہے, ماما ہے, تایا ہے, کوئی دوسرا بندہ ہے, لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی پراپرٹی بائی ول اس کے نام کر دی ہے, وصیت کے ذریعے. وصیت آپ نے سنا ہوگا, وصیت کے ذریعے اپنی کوئی پراپرٹی اس کے نام کی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پراپرٹی اب حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن اب کیا ہے کہ ظاہر وہ بندہ جب مرے گا تبھی ملے گی, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کا مرڈر کر دیا. تو یہ سیم رول اس پہ اپلائی ہوگا. مائنورٹیز کے اوپر اسلامک لا اپلائی نہیں ہوتے کسی بھی طرح سے. نہیں ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اچھا, ابھی پھر بھی آپ دیکھیے گا, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو آر فری ٹو آسک کوسچنس. جی جی, تھینک یو میم. اوکے. اچھا, پھر نیکسٹ کلاس کے اندر آپ لوگ سوچ کے رکھیے گا, اور مجھے وہ ٹاپکس پہلے بتا بھی دیجیے گا. تو میں کیا کروں گی کہ وہ جیسے ہی ہمیں کلاس سٹارٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں بچوں کو وہی سمجھا دوں گی, پھر دوسرے کوئی کسی کا کوشچن ہوگا تو وہ اس وقت اگر ذہن میں آئے گا تو وہ بھی پوچھ لے گا. تو یہ ریپیٹیشن کی کلاس ہم آہستہ آہستہ لیں گے, کیونکہ ہماری ظاہر فزیکل کلاس ہوتی تو ہم 2-3 کلاسیں رکھ لیتے اس کام کے لیے. اب ہماری ورچوئل کلاسز ہیں, تو پھر اس لیے ہم ایسا کریں اگلے ہفتے سے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. جی جی میم, یہ آپ نے جو پچھلی بار کلاس لی تھی جس کی اسلامک جسٹس انٹرنیشنل سسٹم کی, اس کے نوٹس آپ نے سی آر کو سینڈ کر دیے ہیں؟ اسلامک انٹرنیشنل لا نہیں بیٹا, وہ تو ایل ایم ایس سے آپ کر لینا, میں اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتی ہوں جو بھی ہماری پریزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہ میں تو ہم آج وہاں سے ڈالیں. ہاں وہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ میرا جو ہے یہاں کا ٹرانسفارمر ہمارے ایریا کا اڑا ہوا تھا, تو ابھی بھی یہ ہے کہ آج تھوڑی لائٹ ہماری بحال ہوئی ہے انشاءاللہ. تو کافی کام پینڈنگ میں پڑا. میں آپ کی کلاسز بھی اس طرح لے رہی تھی کہ کبھی کہیں سے کوئی لائٹ پکڑ لی, کبھی کسی کے گھر جا کے لے لی, کبھی ایسے ہو رہا تھا, مطلب بڑا ایشو چل رہا تھا اس میں, تو وہ پراپر نہیں ہو رہا تھا, تو میں اپلوڈ نہیں کر پائی ہوں, نہ میں اپنا لیکچر اپلوڈ کر پائی تھی نہ کچھ. تو انشاءاللہ آج میں بیٹھ کے یہ سارا کام ختم کروں. لائٹ ہماری آج بحال ہو گئی ہے صبح میں, انشاءاللہ تعالیٰ اب ساری چیزیں اسموتھلی ہو جائیں گی. پھر وہ میں اس کے اوپر اور آپ کا لیکچر جو تھا نا وہ تو وہ انٹرنیشنل لا والا, وہ لیکچر بھی میں ایسا کروں گی شیئر کر لوں گی, تو وہ آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کر لے گا, آپ کے ساتھ کروں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو. چلے, ہماری کلاس کا جو ہے وہ ٹائم اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, ختم ہو گیا. انشاءاللہ جو بھی پرابلم ہوگی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یو آر فری ٹو آسک کوسچنس. ٹھیک ہے, آپ لوگ لکھ لیجیے گا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ. چلو اوکے, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ. تھینک یو.